اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ صلوات برائے بلندی درجات جمیع شہداء ملت جعفریہ صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار یا الہ العالمین بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان ایام کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لازوال قربانیوں کے صدقے میں پروردگار عالم قرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی شیعان علی ابن ابی طالب میرے بادشاہ علی کی شہادت منا رہے ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما جو ماتمی عزادار جوان اس صف عزا پر موجود ہیں میرے خالق اپنی عظمت کے صدقے میں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما حضرت زہرا کے صدقے میں بے اولادوں کو صاحبان اولاد فرما صاحبان اولاد کو ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما علی علیہ السلام کے سر پہ لگی ضرب کے صدقے میں میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما بالخصوص تصور حسین صاحب بیمار ہیں علیل ہیں بار الہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو بھی مومنین و مومنات چل کر دور قریب سے اس صف عزا پہ آئے ہیں میرے اللہ انہیں اپنے دکھوں سے محفوظ رکھنا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات ساؤنڈ والے بھائی آواز کھینچ رہا ہے میری ساؤنڈ تھوڑا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الحاشمی القرشی المکی المدنی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ و سقر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم أما بعد قال أمير المؤمنين عليه السلام بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة عظمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شایان شان استقبالیہ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے
سامعین عزیز وقار، موالیان حیدر کرار، عاشقان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے مقدر میں اللہ نے علی رکھ کے اس کے مقدر کو سنوار دیا ہے۔ وہ ناز کرے اپنے مقدر پر کہ جس کے مقدر کو اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نعمت عطا کر کے سنوار دیا۔ آج کرۂ ارض پر نجف اشرف سے لے کر قم المقدسہ تک، قم المقدسہ سے لے کر یورپ تک، یورپ سے لے کر پاکستان تک، پاکستان سے لے کر ہند تک، کرۂ ارض پر چپے چپے پر جہاں بھی 21 رمضان المبارک ہے وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت منائی جا رہی ہے، وہاں علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، نوحہ خان نوحہ خانی کر رہے ہیں، ماتمی ماتمداری کر رہے ہیں، شبیہ تابوت نکل رہی ہیں، پڑھنے والے اپنے پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو کرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء منعقد ہو رہی ہے، اور جو انسان بھی چل کر علی کے دروازے پہ آ گیا اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیے گا، اور نہ زمانہ یہ سمجھے کہ شاید ان کی عادت ہے ہر سال 21 رمضان المبارک کو روزے کی حالت میں ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، علی کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ شاید ان کی عادت بن چکی ہے۔ نہیں، یہ عادت نہیں بن چکی۔ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آج علی کا ذکر کر کے زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر 1400 سال پہلے بھی ہم دور علی میں ہوتے تو علی کے مخالفوں کے ساتھ نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ یہ خط ہے، یہ بتانا، یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر ہم ہوتے، اور میں نے یہ جملہ کوئی جوش خطابت کا نہیں ہے، میں اس کے اوپر دلیل رکھتا ہوں، دلائل اس کے اوپر انبار ہے دلائل کا۔ ایک دلیل اس میں سے سن لیجئے۔ جمل کے موقع پر جانتے ہیں نا کن کے مابین ہوئی تھی؟ جمل کے موقع پر ایک مولا امیر علیہ السلام کا صحابی تھا، اور اس نے مولا سے آ کے کہا، مولا میرے بھائی کی خواہش تھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا اور آپ کے مخالفین سے جنگ کرتا۔ اس نے خواہش کا اظہار کیا مولا وہ بھی ہوتا، لیکن آیا کیوں نہیں؟ اب اس نے عذر شرعی بیان کیا کہ یہ اس کی مجبوری تھی، اور شرعی مجبوری تھی۔ شرعی مجبوری پیش کی گئی کہ بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا مثلا، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ آتا۔ علی نے فرمایا نہیں آ سکا، آنا چاہتا تھا، اتنا بتا ہمیں دوست رکھتا ہے؟ ہمیں دوست رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی مولا بالکل رکھتا ہے۔ فرمایا بس ہمیں دوست رکھتا ہے، آنا چاہتا تھا، آ نہیں سکا، وہ علی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ آواز رہی، آنا چاہتا تھا لیکن آیا نہیں سکا، وہ ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، فرمایا وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری جیت میں شریک ہیں۔ جنہیں لطف آیا جنگ میں نہیں، جیت میں شریک ہیں، جو ابھی ماؤں کے رحموں میں ہیں، جو ابھی ماؤں کے شکموں میں ہیں، جو ابھی باپوں کے اسلاب میں ہیں، وہ بھی ہماری جیت میں شریک ہیں۔ پیسرا کے علاقے والوں، یعنی علی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ 1400 سال بعد بھی پیسرا کے ایک نواحی علاقے میں شیعان حیدر کرار بیٹھ کر 21 رمضان المبارک کو اگر علی کا ذکر سن کر خوش ہو رہے ہوں گے، نعرے لگا رہے ہوں گے، جلوس نکال رہے ہوں گے، تو یہ بھی 1400 سال پہلے علی کے منکروں سے علی کے ساتھ لڑتے ہوئے کھڑے تھے۔ آواز
یار بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی صاحبان تک؟ یہ بھی 1400 سال پہلے گویا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے مخالفین سے لڑ رہے تھے۔ یہ معمولی نہیں ہے، میں ذکر علی کر کے بتاتا ہوں میں علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ ہاں آپ بتا دیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس نے ابتدا میں سرنامہ کلام میں آج آیت نہیں پڑھی، ہاں ورنہ عموماً روش ہمیں بھی متعدد چہرے متعدد بار سن چکے، روش یہی ہے کہ ہم ابتدا میں آیت پڑھتے ہیں۔ آج میں نے آیت نہیں پڑھی، جنہیں لطف آ رہا ہے جملے کا، میں نے ابتدا میں آیت نہیں پڑھی، میں نے اس کا فرمان پڑھا ہے جس کا فرمان آیتوں سے کم بھی نہیں ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو ناطق قرآن ہے، یہ خاموش کتاب علی ناطق قرآن، اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب سر پر ضرب لگی، یہ منزل فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں موضوع کی مناسبت سے، یہ فقط قید کر دیا گیا یہ جملہ مصائب کی حد تک مولا امیر علیہ السلام کے، میں مولا امیر کے مصائب نہیں پڑھوں گا، وہ انشاءاللہ آخری پڑھنے والے قبلہ ان کا حق ہے، وہ تابوت کی برآمدگی کروائیں گے، لیکن میں فضائل میں وہ جملے پڑھنا چاہتا ہوں جو عام طور پر ذہن تبادر کرتا ہے کہ شاید یہ مصیبت ہے، مصیبت بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کے فضیلت ہے۔ جب میرے مولا کے سر پہ ضرب لگی ہے تو مولا نے فرمایا تھا بسم اللہ و باللہ و علی ملتی رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ کیوں میرے مولا نے یہ جملہ کہا؟ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک کسی نے یہ جملہ نہیں کہا، کسی نبی نے حضور والا یہ جملے نہیں کہے، کسی نبی کے امتی نے یہ جملے نہیں کہے، کسی صحابی نے یہ جملے نہیں کہے جو علی نے کہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ دیکھیے مولا نے کامیابی ہی کا اگر اعلان کرنا تھا تو مولا کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، مثلا مولا کہتے فزت باللہ، قسم بھی کھائی گئی کامیابی بھی ہو گئی کہ اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ مولا فرما دیتے فزت بربی، اپنے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مولا فرما دیتے فزت بالرحمن، رحمان کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مولا فرما دیتے فزت بالرحیم، رحیم کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ صرف رب بھی نہیں کہا، رب کعبہ کہا، یعنی بتانا چاہتے تھے تاکہ جب میری شہادت کا تذکرہ ہو اور یہ جملے پڑھے جائیں کہ فزت برب الکعبہ تو زمانے کو یاد آ جائے جس کی ابتدا کعبہ تھی، اس کی انتہا مسجد میں ہو رہی ہے۔ میں وہی ہوں جو کعبے میں آیا تھا، جنہوں نے استقبال کیا انہیں میری طرف سے داد ہے، لیکن جملہ ابھی آگے ہے، علی کی ابتدا کعبہ ہے، علی کی انتہا مسجد ہے۔ کیوں ہمارے سینوں پہ گولیاں مارتے ہو زمانے والوں؟ کیوں ہمارے خلاف کفر کے فتوے جاری کرتے ہو؟ میں اگر آپ کو اپنا سفر بتا دوں نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 2 سے 3 دنوں میں مولانا سفر کتنا کر رہے ہیں۔ نیند میری پوری نہیں، میں صبح بکھر پڑھ کے چلا ہوں آپ کے پاس آیا، اس کے بعد مجھے پاک پتن جانا ہے، اس کے بعد رات مجھے میاں چنو پہنچنا ہے، لیکن پھر بھی کلیجے کا لہو لگا کے آپ تلک جملہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جو زمانہ ہمارے سینوں پہ گولیاں مارتا ہے، یہ جو کفر کے فتوے ہمارے خلاف صادر کیے جاتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ علیاذ باللہ غالی ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ علیاذ باللہ علی کو اللہ مانتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، ہر وقت سینہ پیٹتے رہتے ہیں، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دشمنی تم سے نہیں ہے، دشمنی
زمانے کی علی کے ساتھ ہے، علی سے ہی دشمنی تھی جو 90 سال تک ممبروں سے خطیب جمعے کے خطبوں میں علی کو بھونکتے رہے، علی ہی سے دشمنی تھی کہ علی کے ماننے والوں کے بازو کاٹتے رہے، علی ہی سے دشمنی تھی جو کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ تو میں آج حل کرنے لگا ہوں مسئلہ، بابا اگر علی سے دشمنی ہے پھر ہمارے سینوں پہ گولیاں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک چل رہے ہیں آپ، اگر علی سے دشمنی ہے پھر ہمارے سینوں پہ گولیاں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم چاہتے ہو کہ علی مٹ جائے، کائنات میں علی نہ رہے، تو ایسا کر لو، علی کی ابتدا کو مٹا دو، علی کی انتہا کو مٹا دو، لیکن علی کی نہ ابتدا مٹا سکتے ہو نہ انتہا مٹا سکتے ہو، اس لیے کہ اگر علی کی ابتدا مٹانی ہو تمہیں کعبہ ڈھانا پڑے گا، اگر انتہا مٹانی ہو تمہیں مسجدیں گرانی پڑے گی۔ آواز رہے آباد رہے ہاں، کعبہ گراؤ، مسجدیں گراؤ، جرات نہیں کر سکتے۔ فتویٰ اپنی مرضی کے علماء کرام سے لے لے زمانہ، فتویٰ اپنی مرضی کے مفتی صاحب سے لے لے زمانہ، کہ اگر کوئی کعبہ گرانے کا ارادہ بھی کرے، اپنی مرضی کے مفتی سے، اپنی مرضی کے عالم دین سے قبلہ فتویٰ لے لے زمانہ کہ اگر کوئی کعبہ گرانے کا ارادہ بھی کرے وہ مسلمان رہتا ہے یا نہیں، اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کے روزے قبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو مفتیان دہر کا فتویٰ یہی ہوگا، کعبہ گرانا دور، گرانے کا ارادہ کرے، ہاں، اور گرانے کے ارادے میں بھی اچھا چلیے تاریخ سے ایک مثال لے لیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر بڑی بڑی کوششیں کی گئی۔ ایک کوشش کی تھی ابرہہ نے، اور وہ لشکر لے کر آیا تھا کس کو؟ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ ماجرا پتہ ہے کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر، جملہ میں نے روک لیا، یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر اس نے ایک کلیسا بنا رکھا تھا، اور بے مثال فقید المثال کلیسا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ لوگ جو کعبہ میں جاتے ہیں حج کرنے، کعبہ چھوڑ دیں، میرے کلیسا میں آیا کریں۔ پتہ چلا اصل کے مقابلے میں نقل بنا لی۔ اچھا اتنا کر لیتا، رک جاتا یہیں پر، ڈھانے کیوں کعبہ آ رہا تھا؟ اس نے دستور دیا، اور دستور وہ حقیقی ہے کہ جب بھی کسی اصل کے مقابلے میں کسی نقلی کو بنایا جاتا ہے تو دو کام کیے جاتے ہیں۔ ایک، پہلے نقلی لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اصلی کو گرایا جاتا ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آیا دنیا علی کی کردار کشی کیوں کرتی تھی؟ اس لیے کہ جب نقلی سامنے لانے سے کام نہیں بنا تو پھر علی علیہ السلام کے خلاف ممبروں سے جسارتیں کرنا شروع کر دی۔ اب وہ لشکر لے کر آیا کعبہ گرانے کے لیے، اور قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ وہ ارادہ کر کے آیا تھا کعبہ گرانا چاہتا تھا۔ اللہ نے ابرہہ کے مقابلے میں ابابیل کا لشکر بھیجا، اور ان لشکر والوں کی ایک چونچ میں کنکر، دو پنجوں میں کنکر، تین کنکر تھے، اور وہ آ کے ان پہ برساتے تھے۔ ان کی ساری تدبیریں رد ہو گئیں۔ ابرہہ بھی واپسی پر لوٹتے ہوئے بھاگ گیا۔ ایک نظریہ یہ ملتا ہے واپسی پر فنار ہو گیا، یا یمن جا کے مر گیا، یا وہیں مر گیا، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ لیکن اس نے ہاتھیوں کے لشکر کو، ہاتھیوں کے جھنڈ کو، ابابیل کے پرندوں کے منہ میں کنکر دے کر مروایا۔ وہ چاہتا تو زمین کھلتی، سارے کے سارے دھس جاتے، وہ چاہتا تو آندھی چلتی، سارے اڑ کے واپس یمن پہنچ جاتے۔
وہ چاہتا تو سارے زمیں بوس ہوتے، وہ چاہتا تو بجلی گراتا، لیکن اس نے کنکروں سے مروایا۔ راز کیا تھا؟ بے رب الکعبہ، فزتو بے رب الکعبہ۔ راز کیا تھا؟ راز تب کھلا جب ایک علی کی ولایت کا منکر حارث بن نعمان فہری بگڑا، اور وہ اکیلا منکر نہیں تھا، تھے بڑے بڑے منکر جو چھپے ہوئے تھے، ان سب کا سپوک پرسن نمائندہ بنا حارث بن نعمان فہری، اور اس نے بگڑ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ منوایا ہم مانتے رہے، روزے رکھوائے ہم رکھتے رہے، نمازیں پڑھوائی ہم پڑھتے رہے، حج کروایا ہم نے کر لیا، اب علی کو بھی ہم پہ مسلط کر دیا، اپنی طرف سے مولا بنا رہا ہے یا اللہ کے کہنے پہ مولا بنا رہا ہے؟ اگر اس کی طرف سے یہ حکم ہے تو پھر مجھ پہ عذاب آئے۔ اس نے عذاب کا تذکرہ کیا، اس نے عذاب کا مطالبہ کیا، اور قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے کافر نے عذاب کا مطالبہ کیا، منکر تھا علی کی ولایت کا، ادھر سے پتھر آیا اسے چیر گیا، یعنی اس نے فیصلہ کر دیا کہ کعبہ کے منکر کو بھی عذاب پتھر سے دوں گا، مولود کعبہ کے منکر کو بھی عذاب۔ ہاں آواز رہے، منکر کعبہ کو بھی عذاب پتھر سے دوں گا، مولود کعبہ کے منکر کو بھی عذاب پتھر سے دوں گا۔ تو اب کعبہ اگر ڈھانے کا کوئی ارادہ کرے، تصور کرے، ارادے پہ ابھی عمل نہ کرے، ارادہ حقیقی ہو، نمازیں گئی، روزے گئے، اگر کوئی مسجد ڈھانے کا ارادہ کرے، نمازیں گئی، روزے گئے، لفظ بدل دوں، مسجد کی پہچان علی ہے، کعبہ کی پہچان علی ہے۔ پھر جملہ یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں جوانوں کے لیے، جب مسجد کی پہچان علی ہے، کعبہ کی پہچان علی ہے، تو پھر علی والا مسجد میں نظر بھی آنا چاہیے۔ بھائی زندہ باد بھائی، میری طرف سے بل کے جی ہیں یار، جی ہیں بھائی، ہاں ایسا نہیں ہو کہ مولانا صاحب دیکھیں پچھلی عید پہ آیا تھا، اب بقرہ عید پہ آئے گا، بقرہ کے بعد پھر اگلی عید پہ آئے گا، نہیں، ہر نماز میں نظر آنا چاہیے۔ کیوں؟ مسجد کی پہچان علی ابن ابی طالب ہے۔ ابتدا علی کی کعبہ سے، انتہا علی علیہ السلام کی مسجد میں۔ میں پڑھ ہی نہیں سکتا ابتدا کے واقعات پھر دوران کے واقعات، مجھے فقط موضوع پہ رہنا ہے۔ جو ظاہری انتہا ہے، پھر لفظ روک کے کہہ رہا ہوں، ظاہری انتہا ہے، وہیں پہ رکے ہوئے ہیں ہم۔ اس وقت میرے مولا نے فرمایا فزتو بے رب الکعبہ۔ علی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جو ہلکا بولے ہیں گھبرائے کیوں کھڑے ہیں، دفاع میں نے کرنا ہے۔ جانتے تھے، پیغمبر نے بشارت دی ہوئی تھی کہ علی آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ کا قاتل فلاں فلاں ہوگا، آپ پہ ضرب ماری جائے گی، جانتے تھے۔ پھر مسجد کی طرف گئے اور یہ سوچتے ہوئے گئے ہیں کہ آج علی آخری بار مسجد میں جا رہا ہے۔ آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، منزل فضیلت ہے۔ علی نکلے کہاں سے تھے؟ گھر سے۔ اللہ آپ کو لے کے جائے کوفہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ گھر دکھائے۔ گئے کہاں تھے؟ مسجد کی طرف۔ لفظ بدل کے کچھ اور تلاش کریے اگر ذہن کلک کر رہا ہو، اگرچہ روزے سے ہیں یقیناً الحمدللہ سارے، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے روزے کی اس حالت میں ذہن پہ بوجھ دیجئے۔ علی گھر سے نکلے، کہاں گئے؟ کوئی اور لفظ لائیے، کہاں گئے؟ اللہ کے گھر میں نہیں، کچھ اور لائیے، چلیے میں لے کے آتا ہوں۔ علی گھر سے نکلے، آسان کرتے ہیں پہلے بچے بھی سمجھ جائیں۔ مسجد میں کون ملعون تھا بیٹھا ہوا؟ ہاں ہاں، اور پھر رک کے کہہ رہا ہوں، جب اس لعین کا نام لیں پہلے تو بے شمار لعنت کریں اس پہ۔ لیکن عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ، اگر مرادی نہ بھی کہیں تو صرف ابن ملجم کوشش کیا کریں نہ کہیں، بلکہ پورا نام لیں عبد الرحمن ابن ملجم،
تاکہ زمانے کو پتہ چلے مارنے والا نام نہاد مسلمان تھا۔ ہاں پتہ چلے نا زمانے کو کہ مارنے والا مسلمان تھا، کلمہ گو تھا ظاہری طور پر، لیکن علی کو شہید کیا، گیا جہنم یا نہیں گیا؟ بدبخت ترین قرار پایا۔ میں کہوں جو اس نے کیا کیا تھا، ضرب لگائی تھی سر پہ اور بدبخت ترین قرار پایا تھا۔ ضرب ایک مرتبہ جسم پہ لگتی ہے، ایک مرتبہ شخصیت پہ، یہ فضیلت ہے، شخصیت پہ ضرب لگتی ہے۔ بھائی جھگڑا کسی کا کسی سے ہو، اللہ نہ کرے، وہ ظاہری طور پر اسے مارے تو یہ جسم کی ضرب ہے، لیکن اگر ظاہری طور پر نہ مارے، اس کی پیٹھ پیچھے 4 بندوں کو پکڑے، اس کی غیبت شروع کر دے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، مثلا کہے کہ وہ بے نمازی ہے، پڑھتا ہو کہے بے نمازی ہے، چور نہ ہو کہے چوری کرتا ہے، تو اس کی شخصیت پہ ضرب لگا رہا ہے۔ اس نے سر پہ ضرب لگائی تھی اور بدبخت قرار پایا تھا۔ لفظ کہہ دوں جو فضائل گھٹائے وہ بھی تو ضرب لگا رہا ہے علی کی شخصیت پر، اس نے ذات پہ لگائی، وہ بدبخت قرار پایا۔ جملہ ذمہ داری کے ساتھ جو علی کی ذات پر ضرب لگائے وہ بھی بدبخت ہے، جو شخصیت پہ ضرب لگائے وہ بھی بدبخت ہے۔ تو اب اس نے ضرب لگائی، مولا کو پتا تھا مسجد کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ ہے، وہ تھا تو ایک کردار، لیکن تھا کون؟ میں یہ آسان کرتا ہوں، وہ تھا علی کا قاتل۔ تو گویا علی گھر سے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں تو جا رہے ہیں، لیکن وہاں بیٹھا ہوا ہے قاتل، قاتل ضرب لگائے گا، علی علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، تو گویا علی گھر سے موت کی طرف جا رہے ہیں، گویا علی موت کو گلے لگانے جا رہے ہیں، جو موت مسجد میں ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آیا علی کا وہ فرمان کہ میرے مولا نے فرمایا تھا واللہ ما یبالی اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، علی کو پرواہ نہیں خدا کی قسم کہ علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے، علی گھر سے نکلے ہیں موت کو گلے لگانے کے لیے۔ بابا جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دے دو، جھگڑا ختم ہے۔ علی گھر سے نکلے موت کو گلے لگانے کے لیے، یہی تو زمانے کو بتانا ہے، جو میدان جنگ سے، خوف موت سے، جو جنگ کے میدان سے، موت کے ڈر سے بھاگ جائیں وہ اور ہوتے ہیں، جو موت کو گلے لگائے وہ علی بنتا ہے۔ آواز میں ہاں، جو موت کو گلے لگائے وہ علی ابن ابی طالب بنتا ہے۔ اتنا لطف لیا تو جملہ آگے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا آقا ایسا ہو اس کا مرید بھی تو ایسا ہوگا نا، جس کا سردار ایسا ہو اس کی رعایا بھی تو ایسی ہوگی، جس کا امام ایسا ہو اس کا معموم بھی تو ایسا ہی ہوگا، ہاں اس کا مقتدی بھی تو ایسا ہی ہوگا۔ تو اب علی گئے ہیں موت کو گلے لگانے کے لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ موت کو گلے لگانے کے لیے۔ یہ تو تھے علی، امام ایسا ہے، ماننے والے بھی تو ویسے ہوں گے۔ جملہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگلی ملاقات تک بھی دعائیں دیتے رہیں تو دعائیں آپ کی تھوڑی پڑیں گی۔ علی گئے موت کو گلے لگانے، علی موت کو گلے لگانے گئے۔ جب امام ایسا ہے تو پھر امام کا ماننے والا بھی ایسا ہوگا۔ اب پتہ چلا میسم اس پیڑ کو پانی کیوں دیتا تھا جس پہ سولی چڑھنا تھا۔ کیوں؟ کیوں دیتے تھے پانی؟ کیونکہ علی کی سیرت پہ چل رہے تھے، یعنی میسم جانتے تھے یہ تو علی کے فضائل سنانے کا ایک بہانہ ہے۔ علی اس تختہ دار پہ چڑھے گا، اس پیڑ پر سولی چڑھے گا اور فضائل سنائے گا۔
ہاں، اور پھر میرے مولا نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے، اس کے بعد میرے مولا نے آیہ مجیدہ بھی پڑھی. مولا خاک اٹھا کے، آنکھوں پہ ضبط، منزل فضیلت ہے، نتیجے تک مجھے جانا ہے ابھی. مولا خاک اٹھا کے سر میں ڈال رہے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ضبط آنکھوں پہ رکھیے گا. علی فرما رہے ہیں اسی مٹی سے تمہیں خلق کیا گیا، اسی مٹی میں تمہیں جانا ہے، اسی مٹی سے تمہیں پھر اٹھایا جائے گا. یہ کیا کر رہے تھے مولا؟ یہ دراصل ضرب کھا کے بھی علی تبلیغ کر رہے ہیں. علی مولا نے زندگی میں ایک مرتبہ جب کسی سے پوچھا اسے نماز کی تعویل بتائی تھی. جانتے ہیں یہ 2 سجدے کرتے وقت سوچنا کیا چاہیے انسان کو؟ پوری نماز کی تعویل ہے، 2 سجدے کرتے وقت سوچنا کیا چاہیے؟ فقط موضوع کی مناسبت سے ذہن دائیں بائیں تبادر نہ ہونے پائے. مولا سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا جب پہلا سجدہ کر رہے ہو ذہن میں سوچ میں یہی مٹی تھا، پھر جا کے پڑھ سبحان ربی العالی و بحمدی. جب اس سے سر اٹھا پھر سوچ اس مٹی سے اللہ نے دنیا میں بھیجا. جب ہاتھ رکھ دے اور سوچ کتنے گناہ کیے، پڑھ استغفر اللہ ربی وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. جب سوچ لے پھر سر سجدے میں رکھ دے کہ ایک دن ہوگا جب سارے مجھے دفن کر دیں گے، گھبرا نہیں، پھر پڑھنا سبحان ربی العالی. اگلا سر اٹھا تو پھر سوچ کہ ایک دن پھر اسی مٹی سے اللہ مجھے اٹھائے گا. تو اب مولا یہاں پر پڑھ رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے اٹھایا، اسی مٹی میں بھیجے گا، اسی مٹی سے پھر اٹھائے گا. اور پھر مولا فرما رہے ہیں فزتو برب الکعبہ. کیوں یہ جملے ارشاد فرمائے؟ پہلے جو جملہ پیش کر چکا کہ یہ نہیں کہا فزتو بربی، یہ نہیں کہا فزتو بالرحمن، یہ نہیں کہا فزتو واللہ. علی نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. جملہ سنبھالیے گا، اگلی ملاقات تک عقیدوں کے دامن میں باندھ لیجئے گا، نتھی کر لیجئے گا. علی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. لفظ رب کو استعمال کر کے علی نے بتایا میں رب نہیں ہوں بلکہ وہ رب ہے جو کعبہ کا بھی رب ہے، علی کا بھی رب ہے. فزتو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. ابتدا علی کی زندگی کی، پھر کہہ رہا ہوں ابتدا ظاہری ابتدا ہے، ورنہ ان کی ابتدا سے پہلے بھی ایک ابتدا ہے. انتہا ظاہری انتہا ہے، ورنہ ان کی انتہا کے بعد بھی ایک انتہا ہے. وہ انتہا کیا ہے؟ آج بھی یا علی مدد کہنے پہ علی مدد کو آتے ہیں نہیں آتے؟ ہاں، وہ علی علیہ السلام کی گویا وہ ظاہری انتہا تھی. تو اب جب کعبہ میں آئے علی نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا. کعبہ میں آ کے یہ نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہوا. ہاں، رسول 9 سال تک علی کی پرورش کرتے رہے. ابتدائی ٹھیک ہے، جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے 10 سال تک یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. علی نے رسول کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا، یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. ہاں، اپنا بھائی نبی نے بنایا، یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. علم دیا خیبر میں، یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. غدیر میں من کنت مولا کا اعلان کیا، یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. عمر ابن عبد ود کو واصل جہنم کیا، یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. مرحب کو چیرا، یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. استر کو چیرا، یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. ستارہ علی کے دروازے پہ آیا، علی نے یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. ساری زندگی فضیلتیں علی کو ملتی رہیں، علی نے یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو
گیا۔ جو ہی سر پہ ضرب لگی فرمایا علی کامیاب ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یعنی بتا دیا کہ اصل کامیابی یہ ہے بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے اور اس کا رب اس سے راضی ہو، اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اور علی نے قیامت تک کے لیے ہر ولایت علی ابن ابی طالب کے منہ پر تماچا مار دیا جو منکر ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے کہ بتا دیا وہ مار کے مر گیا، ہم قتل ہو کے جی گئے۔ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ تو جوانوں یاد رکھنا اس جملے کو، اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر۔ ہاں اس جملے کو آج کی اس مجلس میں تبرک سمجھ کر لے کے جائیے گا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو، اور وہ خاتمہ بالخیر کب ہوگا؟ جب انسان اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا عقیدہ سلامت ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ کسی نے یہ جملہ نہیں کہا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ جان باقی تو ذکر حسین کے وسیلے سے ملاقات باقی۔ میں نے آ کر بھی بہت انتظار کیا، لیکن آپ بھی تاخیر سے آئے تھے، اس لیے جتنا ہوا قبول فرمائیے گا۔ اب بھی میں بہت لیٹ ہوں اگلے سفر سے۔ فزتو ورب الکعبہ، گویا علی فرما رہے تھے علی کامیاب ہو گئے۔ میں لفظ بدل دوں، مولا آپ کی کامیابی زینب کی یتیمی کا اعلان کر گئی۔ مولا آپ کی کامیابی حسین پہ چلنے والی ضربوں کا اعلان کر گئی۔ مولا آپ کی کامیابی سکینہ کو تماچے لگنے کا اعلان کر گئی۔ مولا آپ کی کامیابی زینب کی اسیری کا اعلان کر گئی۔ اجرکم اللہ۔ مخصوص مضمون قبلہ پڑھیں گے، بس ایک جملہ یہاں سے پڑھ کے اگلی منزل پہ بڑھاؤں مصائب کو۔ جب میرے مولا کو ضرب لگی نا تو جبرائیل نے صدا دی تھی، تہدمت واللہ ارکان الہدا قتل ابن ام المصطفیٰ قتل ابن علی المرتضیٰ۔ فرمایا ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا علی مارے گئے، علی قتل ہو گئے۔ یہیں سے پتہ چل جائے گا میں کون سی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل کا یہ نوحہ پورے کوفہ نے سنا، پورا کوفہ مسجد کو گیا۔ یہ نوحہ جبرائیل کا گھر میں سیدہ زینب نے بھی سنا۔ بی بی اپنے حجرے سے باہر نکلی، گھر کے دروازے کی طرف بڑھی ہے، دروازے پہ پہنچی ہے، باہر قدم نہیں رکھا، پھر حجرے کی طرف واپس بڑھ گئی، پھر دروازے کی طرف گئی ہے، پھر حجرے کی طرف واپس بڑھ گئی، پھر دروازے کی طرف بڑھی ہے، پھر حجرے کی طرف واپس پلٹی ہے۔ جانتے ہیں کتنی مرتبہ بی بی زینب دروازے کی طرف گئی ہے، کتنی مرتبہ واپس آئی ہے؟ تاریخ کہتی ہے 70 بار علی کی بیٹی دروازے کی طرف گئی، 70 بار واپس آئی۔ پردےدار ماؤں بہنوں بیٹیوں سوال کر سکتی ہو، زینب برقع لیتی اور برقع
پہن کے زینب ایک مرتبہ دروازے سے باہر چلی جاتی، اس لیے کہ بابا مارا گیا تھا نا، مکنا لیتی، ردا اڑتی اور دروازے سے باہر چلی جاتی، لیکن زینب دروازے سے باہر نہیں نکلی، ابھی تو عباس بھی زندہ تھا، بھائیوں کو بلاتی اور دروازے سے باہر نکل جاتی، چادر لے کے بابا کا استقبال کرنے جاتی، لیکن بی بی گئی اس لیے نہیں، اگرچہ بابا کو ضرب لگی ہے لیکن زینب چادر سمیت گھر سے باہر قدم رکھے گی، جو ہی زینب کا قدم گھر سے باہر آئے گا علی کے صحابیوں کو پتا چلے گا او زینب کا قد کتنا ہے، مجھ پہ راضی رہیے گا جتنا پڑھا گریہ بھی ہو گیا، زینب کا قد کتنا ہے، عزادارو زینب اس لیے باہر نہیں نکلی، میں کہوں گا بی بی آج اتنا برداشت نہیں، علی کے صحابیوں کو پتا چلے زینب کا قد کتنا ہے، اللہ جانے کیسے برداشت کیا، اور شرابی کا دربار بے غیرت ناچتے تھے، علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بدے تھے، سر پہ چادر نہیں تھی، شرابی کے دربار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔